بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 70۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تدلیس کی بحث، حدیث مدلس کی بحث۔ حدیث مردود کی بحث چل رہی تھی، اور حدیث مردود کی دو قسمیں بنیادی طور بنائی تھی۔ ایک وہ کہ راوی گرا ہوا ہو، اور دوسری یہ کہ راوی تو تمام کے تمام موجود ہو لیکن راوی پر جرح ہو۔ تو پہلی جو قسم ہے کہ راوی گرا ہوا ہو، تو اس کی 4 قسمیں بیان کر دی۔ اس کی تفصیل گزشتہ اسباق میں گزر چکی۔ سب سے پہلے حدیث معلق ہے کہ شروع سے راوی گرا ہوا ہو۔ ایک حدیث معضل ہے کہ 2 راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں، اور حدیث مرسل ہے کہ آخر میں راوی گرا ہوا ہو۔ حدیث منقطع ہیں کہ ان کے علاوہ کسی صورت میں بھی راوی گرا ہوا ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو یہ اقسام گزر چکی۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ منقطع کی ایک دوسری تقسیم شروع کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی تو جو راوی گرا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا اور اس پر حکم لگانا یہ آسان ہوتا ہے، اس کا علم بہت واضح ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہے حدیث منقطع کی یا غیر متصل کی کہ وہ واضح نہیں ہوتی، اس کو جو ماہر فن ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسری جو گزشتہ اقسام گزر چکی اس کے علاوہ 2 قسمیں بیان فرما رہے، ایک مدلس اور ایک مرسل خفی۔ تو آج کے سبق میں ہم مدلس کے بارے میں، تدلیس کے بارے میں بات کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، او يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحزاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتزمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتزح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم۔ فرماتے ہیں کہ سند میں راوی کا گرنا کبھی واضح ہوتا ہے جس کے پہچان میں اور اس کو معلوم کرنے میں اشتراک حاصل ہوتا ہے، یعنی کئی لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور اس میں ایک کے ساتھ دوسرا بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تھوڑی سی تحقیق کرے تو سند میں جو راوی گرا ہے اس کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ راوی مثلاً جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ اس کا سرے سے معاصر نہیں ہے، دونوں کا ایک زمانے میں وجود نہیں ہے، تو اس کو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہاں راوی گرا ہوا ہے۔ اور کبھی یہ راوی کا گرا ہوا ہونا پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کو پہچان نہیں سکتے مگر وہ ائمہ جو ماہر فن ہیں، اور وہ طرق حدیث پر ان کی اطلاع ہے، اور اسانید کی جو علل ہے اور پوشیدہ باتیں ہیں ان پر ان کی نظر ہے۔ تو پہلے جو قسم ہے اس کو واضح کہتے ہیں، جو معلوم کیا جا سکتا ہے راوی اور اس کے شیخ کے درمیان عدم ملاقات سے، یعنی اگر جو جس سے روایت کر رہا ہے اس مذکورہ سند میں، اس میں ہم تحقیق کریں تو وہ جو راوی ہے اور اس کا وہاں جو شیخ ہے اس میں ملاقات ثابت نہیں ہے، تو یہ انقطاع کی وہ قسم ہے جو بہت واضح ہے۔ اور ملاقات کا نہ ہونا کیسے ہم معلوم کریں گے؟ بکونہ لم یدرک عصرہ، مثلا وہ سرے سے اس کا معاصر نہیں ہے، اس نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، یا زمانہ پایا ہے لیکن ان دونوں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ مثلا ایک مغرب میں رہنے والا، ایک مشرق میں رہنے والا ہے، اور دونوں کا کوئی ملاقات یا سفر یا جانا ثابت نہیں ہے۔ ولیست لہ منہ اجازت، اور نہ ان کی طرف سے ان کو کوئی اجازت حاصل ہے، نہ
وجادہ ہے، وجادہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی نسخہ اس کو معتبر ملا ہے. تو بہرحال یہ جو قسمیں ہیں اس کو واضح کہتے ہیں کہ اس میں راوی اور اس کے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کے درمیان ملاقات ثابت نہیں ہے. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس موقع کی مناسبت سے فرما رہے ہیں ومن ثم احتیج الی التاریخ، اسی وجہ سے علم تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ علم تاریخ مشتمل ہوتا ہے روات کے تاریخ پیدائش کی وضاحت کے بارے میں اور ان کی تاریخ وفات کی وضاحت کے بارے میں، اور روات اور محدثین کی طلب علم کے اوقات کے بارے میں اور ان کے علمی اسفار کے بارے میں اس میں تفصیلات موجود ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے بعض لوگ وہ شرمندہ ہوئے جنہوں نے شیوخ سے بعض محدثین سے روایت کا دعویٰ کیا تھا اور تاریخ کے ذریعے سے ان کے دعوے کا جھوٹ ہونا واضح ہو گیا. بہرحال اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث غیر متصل کی دو قسمیں بتائی، ایک واضح اور ایک خفی. اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث غیر متصل واضح ہے اس کی پہچان کا طریقہ یہ بتایا کہ تمام جو سند میں روات ہیں اس میں آدمی دیکھ لے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے. جو جس سے روایت کر رہا ہے وہ اس ولادت اور وفات میں کوئی فرق تو نہیں ہے. مثلا ایک شخص ہے اس کی ولادت ہے 80 ہجری اور دوسرے کی وفات ہے 75 ہجری، تو اب یہ جو 80 ہجری والے ہے وہ 75 والے سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ یا ایک کی وفات 80 ہجری ہے اور دوسرے کی ولادت 75 ہجری ہے، تو اب 5 سال کی عمر میں اس سے استفادہ ثابت ہو رہا ہے، تو یہ بھی ذرا شک والی بات ہے. تو یہ دیکھ لے. پھر ولادت وفات کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو کہ اس نے سفر کیا ہے اور کہاں کا سفر کیا جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، یا فلاں سے اس کو اجازت حاصل ہے، یا فلاں کا نسخہ اس کو ملا ہے. تو بہرحال تاریخ میں جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں روات کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس میں اس کا کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے کہ کہاں کہاں وہ گیا ہے، کس سے اس نے حدیث لی ہے. تو ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بتایا. ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علم تاریخ کی تعریف بھی کی اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ علم تاریخ میں روات کی ولادت، وفات اور ان کی جو طلب علم ہے اور وفات کے جو اوقات ہیں وہ اس کے بارے میں، اور سفر جو علمی اسفار ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا علم تاریخ کا فائدہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ علم تاریخ عام طور پر تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ علم تاریخ کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایک ویسے ہی مزے کے لیے آدمی اور معلومات کے لیے آدمی پڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے علم اور دین کی کئی چیزیں وابستہ ہوتی ہے تاریخ سے. خاص طور پر حدیث میں علم تاریخ، روات کی تاریخ اور رجال کی تاریخ، علماء کرام کی تاریخ، اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اور جن حضرات نے بہت سارے ایسے محدثین تھے جنہوں نے بعض محدثین سے شاگردی کا دعویٰ کیا تھا، تو علم تاریخ کی وجہ سے ان کی ان کا جو جھوٹ ہے یا ان کی جو غلط فہمی تھی وہ سامنے آ گئی. مثلا اس نے کسی بڑے شیخ سے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اس سے ملاقات حاصل ہے، اور پھر تاریخ دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال سے بہت پہلے ہو چکا ہے. تو اس طرح تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور یہ جو بعد کے زمانے میں بہت سارے معمرین ہیں جو بہت لمبی عمر کا دعویٰ کرتے تھے اور بعض صحابہ کے ساتھ اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے رتن الہندی ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور ان کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والقسم الثانی وهو الخفی المدلس بفتح اللام سمی بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدا ألا يقبل منه إلا ما صرح به
فیہ بالتحدیث علی الاصح۔ پہلی قسم تو وہ تھی جس کو منقطع کی وہ حدیث وہ قسم تھی جس کو معلوم کرنا آسان تھا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ پوشیدہ ہو، اس کو سمجھنا مشکل ہو، تو اس کی قسم ایک بتا دی کہ وہ مدلس ہے، اور مدلس بفتح اللام ہے۔ تو مدلس، ایک مدلس ہوتا ہے اور ایک مدلس ہوتا ہے۔ مدلس اس کو کہتے ہیں جو تدلیس کرتا ہے، اور وہ جس حدیث میں تدلیس کرتا ہے اس کو مدلس کہتے ہیں۔ اب وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں اور اس کا لغوی معنی بھی بتا رہے ہیں کہ دلس کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو مدلس کو مدلس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں راوی اس شخص کا نام نہیں لیتا جس سے وہ روایت کر رہا ہے، اور وہ سامنے والے کو اپنی اس سے حدیث کے سماع کا وہم ڈال رہا ہے، جس سے اس نے حدیث جس شخص نے اس کو وہ حدیث بیان نہیں کی۔ تو حدیث مدلس اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے شخص سے ایک حدیث روایت کرے اور ایسے انداز میں روایت کرے، مثلا عن کے ساتھ یا قال کے ساتھ، کہ سامنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہے، جبکہ یہ حدیث حقیقت میں اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی ہے بلکہ کسی اور راوی سے سنی ہوتی ہے، اور وہ جو جس سے سنی ہوتی ہے اس کو گراتا ہے اور ڈائریکٹ اس براہ راست اس بندے سے روایت کرتا ہے، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ اور یہ آدمی جس سے روایت کر رہا ہے اس کا بھی شاگرد ہوتا ہے، تو اس لیے سامنے والے کو شک ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے ایک شاگرد ہے جو بہت مشہور ہے، یہ اس کا استاد ہے، یہ بھی مشہور ہے، اور وہ اس کا شاگرد ہے، یہ بھی مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا استاد ہے، یہ شاگرد ہے، لیکن یہ جو روایت ہوتی ہے یہ روایت اس نے نہیں سنی ہوتی، یہ اس نے واسطے سے سنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ سامنے والے کے سامنے اس طرح یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ سامنے والے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ حدیث اس نے اس سے سنی ہے، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ اور وہ اشتقاقہ من الدلس بالتحریک، یہ دلس بالتحریک یعنی لام کے حرکت کے ساتھ، زبر کے ساتھ، دلس نہیں ہے، لام کے سکون کے ساتھ نہیں بلکہ لام کے حرکت کے ساتھ ہے، تو یہ دلس سے مشتق ہے۔ اور دلس کہتے ہیں اختلاط الظلام کو، یعنی کئی تاریکی آپس میں مل جائے، تو اس کو دلس کہتے ہیں۔ ایک تو عام طور پر اندھیرا ہوتا ہے، مثلا رات کا اندھیرا ہے، اور ایک ہے کئی اندھیریاں جمع ہو جائے، مثلا رات کا اندھیرا بھی ہے، پھر کمرہ بھی ہے، اور لائٹ بھی نہیں ہے، اور بجلی بھی چلی گئی ہے، اور پھر مثلا وہ جو پردہ ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہے، یا میز ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہے، جو چیز ہے وہ بھی کالے رنگ کی ہے، تو اس کو کہتے اختلاط الظلام۔ تو اب جو تدلیس ہے یا حدیث مدلس، اس کو دلس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمی بذالک الاشتراک ما فی الخفاء، کے دونوں چیزیں پوشیدگی میں ایک جیسی ہوتی ہے، جو جہاں اندھیرا زیادہ ہو تو اس میں بھی آدمی کو چیزیں نظر نہیں آتی، تو اس طرح تدلیس میں بھی جو عمل یہ مدلس کرتا ہے وہ سامنے والے کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے، کہ یہاں بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ جس سے وہ روایت کر رہے ہیں اس کا استاد ہے، تو کس طرح یہ روایت اس نے اس سے نہیں سنی ہوگی، تو اس کو سامنے والے کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ یہاں تک حدیث مدلس کی تعریف ہو گئی۔ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا حکم بتا رہے کہ جس سے تدلیس ایک مرتبہ ثابت ہو جائے، اگر وہ اور ثقہ ہے، یعنی اس میں اور جو مجروح راوی ہے اس کی کوئی صفات نہیں ہے، مثلا اس کا ضبط بھی کامل ہے اور اس کی دیانتداری بھی باقی ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہے، اور قسم کے کوئی مسائل نہیں، حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ کہ اس سے ایک مرتبہ تدلیس ثابت ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر اس حدیث کو قبول کیا جائے گا جس میں وہ حدثنی کی تصریح کرے۔ تو مطلب یہ جو تدلیس کا جو حکم ہے یہ محدثین کے نزدیک بہت سخت جرح نہیں ہے، تو اس کی حدیث میں یہ محدثین شرط لگاتے ہیں کہ اس کی وہ حدیث مقبول ہوگی جو حدثنی کے ساتھ ہو، یعنی صراحتاً سمعت ہو یا حدثنی کا لفظ استعمال کرے، صحیح مسلک کے مطابق۔ اصح مسلک بیان کر دیا، اس کا مطلب بعض مسلک ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، اور بعض اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ
اس کی حدیث کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ مکمل طور پر قبول کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ جہاں سمعت کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے یا مجھ سے بیان کی ہے، جہاں یہ اس بات کی تصریح کرے وہ مقبول ہوگا، جہاں اس بات کی تصریح نہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بہرحال اس سبق میں ایک تو حدیث غیر متصل کی دوسری قسم جو خفی ہے، اس کی پہلی قسم مدلس کی وضاحت ہو گئی، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سامنے آ گئی، حدیث مدلس کا حکم آ گیا، ساتھ حدیث معنان بھی یہاں زیر بحث آتی ہے، جو تدلیس کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو حدیث معنان کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں، کیونکہ معنان اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث عن کے ساتھ روایت کی جائے۔ تو عن کے ساتھ جو روایت کی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ غیر مقبول ہوگی، مردود ہوگی، ضعیف ہوگی، کیونکہ عن کے ساتھ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی اختصار کی وجہ سے عن سے روایت کرتا ہے جبکہ اس نے وہ حدیث اس سے سنی ہوتی ہے، لیکن عن میں چونکہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے وہ حدیث نہ سنی ہوگی، تو محدثین یہی کہتے ہیں کہ جو معنان حدیث ہے وہ مقبول ہے، لیکن اگر وہ تدلیس کرنے والا ہے تو اس کا پھر حدیث عن آنا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے مطابق تشریح ہو گئی۔ اب ذرا نور الدین عطر صاحب نے یہاں کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو نور الدین عطر صاحب نے ایک رواں تعریف کی ہے حدیث مدلس کی، جس کو اگر کوئی زبانی یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد کرے۔ مدلس اس کو کہتے ہیں وہ الحدیث الذی اوہم فیہ الراوی غیر الحقیقت، جس میں راوی خلاف واقع بات کا سامنے والے کو وہم دلائے، یعنی وہ صراحتاً جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، عن کے ساتھ وہ تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس سے سنی ہے یہ، تو اس لیے وہ جھوٹا بھی نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کو وہ ایسا وہم ڈال رہا ہے، اس کو ایسا باور کرا رہا ہے کہ گویا اس نے یہ حدیث اسی سے سنی ہے۔ حدیث مدلس کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک تدلیس الاسناد ہے اور ایک تدلیس الشیوخ ہے۔ تو یہاں جو ہماری زیر بحث حدیث ہے وہ تدلیس الاسناد ہے، تو آپ تدلیس الاسناد کی یہ تعریف یاد کریں۔ وهو أن يروي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، ولا يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههما، بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك۔ تو یہ تعریف ہے۔ تدلیس الاسناد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہو یا وہ اس کا معاصر ہو، لیکن اس سے ایسی روایت نقل کرے جو اس نے اس سے سنی نہیں ہے، اور وہ سامنے والے کو یہ وہم ڈال رہا ہے کہ اس نے یہ روایت اس سے سنی ہے، اور وہ ایسے موقع پر حدثنا اور اخبرنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں قال فلان یا عن فلان، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور ایسے موقع پر اس کے درمیان کبھی ایک آدمی گرا ہوتا ہے، کبھی دو گرے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے الحدیث الذی رواہ ابو عوانۃ الوضاح عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فلان فی النار ینادی یا حنان یا منان۔ وہ حدیث جس کو روایت کی ہے ابو عوانہ الوضاح نے امام اعمش سے، انہوں نے ابراہیم التیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی جہنم میں ہوگا جو یہ آواز دے گا یا حنان یا منان، اے حنان اے منان۔ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ میں اعمش سے ملا اور میں نے اعمش سے پوچھا سمعت ھذا من ابراہیم، کہ آپ نے یہ حدیث ابراہیم التیمی سے سنی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنی، مجھے ابراہیم تیمی سے یہ حدیث پہنچی ہے حکیم بن جبیر کے واسطے سے، یعنی مجھ سے حکیم بن جبیر نے روایت کی اور حکیم بن جبیر نے ابراہیم تیمی سے نقل کیا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں امام اعمش نے تدلیس کی اس حدیث کی ابراہیم سے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے واسطے کو بیان کیا۔ تو ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم تدلیس الشیوخ ہے۔ تدلیس الشیوخ میں بنیادی طور پر جو راوی ہوتا ہے وہ کسی کو گراتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک شیخ سے حدیث روایت کرتا ہے جس سے اس نے وہ حدیث سنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس شخص کا نام
یا کنیت یا ایسی نسبت ذکر کرتا ہے یا ایسی صفت ذکر کرتا ہے جس سے وہ معروف نہ ہو، تاکہ اس کو پہچانا نہ جائے۔ اس صورت میں مثلاً وہ ایک شخص ہے، وہ مشہور ہے احمد کے نام سے، اور وہ مثلاً اس کو ابو جمیل کے نام سے ذکر کرتا ہے، یہ کنیت مشہور نہیں ہے اس کی، تو اس کو بھی تدلیس کہتے ہیں، لیکن یہ اس پچھلے کے بنسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ سخت نہیں ہے، یہ پچھلا جو ہے وہ اصل میں تدلیس ہے، یہ اس میں تدلیس بنسبت اس کے کم ہے۔ اور تدلیس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ تدلیس بکل احوالی مکروہ مذموم، تدلیس تمام احوال میں مکروہ اور مذموم ہے۔ علماء کرام و محدثین نے اس کی مذمت بیان کی ہے، لیکن علماء کرام نے اس کی وجہ سے جو مدلس تدلیس کرنے والے اس پر یہ جرح نہیں شمار کی، اس کی وجہ سے وہ مجروح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صراحتاً جھوٹ نہیں بولتا، وہ صرف وہ سامنے والے کو جھوٹ کا وہم دلاتا ہے۔ بہرحال تدلیس کے بارے میں یہاں مختصر بحث کی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تدلیس کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائیں گے۔